बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं आज इंतहाई मुबारक दिन पे, बल्कि इश्किया दिन पे, बल्कि इंतहाई इबादत वाले दिन पे, इंतहाई खुश किस्मती के साथ आज आपके साथ गुफ्तगू उस बर्थडे पे करेंगे जिसकी बर्थडे हम आज मना रहे हैं। इसको आप बर्थडे कहिए, पैदाइश का दिन कहिए, जो आपका दिल चाहे कीजिए। लेकिन हसनैन जब ये कॉल पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि मैं हसनैन से पूछूंगा कि हसनैन, जब आप अपने घर में भाई की, बहन की, बच्चे की बर्थडे मनाते हैं तो जज्बात कितने अच्छे होते हैं। इंसान बच्चे को चूमता है, प्यार करता है, हग करता है, केक काटता है, सारी खुशियाँ मनाते हैं ना, ताकि इस बच्चे की जो मेमोरीज़ हैं वो बनी रहें। आज हम ऐसे बच्चे की बात करेंगे, उस बच्चे की बात करेंगे जिस बच्चे के पैदा होने से पहले वो यतीम हो गया था, और यतीम भी ऐसा कि जिसने अपने बाप की शक्ल को नहीं देखा था। और जब ये बच्चा जो है ये बहुत छोटा था, मुख्तलिफ रवायात में तकरीबन 6 साल का था, तो अपनी वालदा से भी ये यतीम हो गए। जब ये कहा जाता है ना, तो जिन जिन लोगों के बच्चे 6 साल के हैं ना, वो सोचें कि एक ऐसा बच्चा जिसके के ना माँ होगा ना वालिद होगा, और वो बच्चा जो है वो इस दुनिया में अकेला तन्हा जब रह जाएगा तो उसका किरदार कैसा बनेगा आइंदा दुनिया के अंदर, जिसने अपने इस बचपन में इतना गम देखा हो। मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ कि इसके गम की मिसाल जो है वो लफ्ज़ों में नहीं दी जा सकती। इस बच्चे के गम में शामिल होना या कहना कि मैं समझता हूँ गम, नहीं, मैं नहीं समझ सकता गम। लेकिन इस बच्चे ने 6 साल की उम्र में ये गम तन्हा काटा, और इस तरह से काटा कि इस बच्चे की एक खिदमतगार थी जो कि इनके वालिद साहब की तरफ से इनको मिली थी, और वालदा के साथ ये मदीने से मक्के के दरमियान, सफ़र के दरमियान एक जगह आती है, उसका नाम है अबवा। ये जगह आज भी मौजूद है, तकरीबन दरमियान में है मक्के और मदीने के। यहाँ पे ये खातून उम्मे ऐमन जो है, इनकी बड़ी खिदमात हैं बाद की उम्र में भी इस बच्चे की। मैं जान के अभी बच्चे का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मैं सिर्फ बहसीयत एक उम्मती बात नहीं कर रहा, मैं बहसीयत एक इंसान बात कर रहा हूँ कि ऐसा बच्चा जिसकी तरबियत में ये उम्मे ऐमन कहती हैं कि मैं जब इनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो मैं और वो अकेले थे, एक सहाबी और थे शायद वहाँ पे, वालदा को दफन किया। तो अगले दिन मैं जब लेके वहाँ से, पहाड़ी है ये, उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि जहाँ पे इनको दफन किया था इनकी वालदा को, एक पहाड़ी थी, वहाँ से नीचे उतरे और हम मक्के की तरफ सफ़र करने लगे। तो मैंने रास्ते में देखा इधर उधर, तो ये बच्चा जो था ये मुझे नज़र नहीं आया, ये बच्चा गायब हो गया। गायब तो नहीं हो गया, नज़र नहीं आया, कहीं गुम गया। तो कहती मैं ढूंढते ढूंढते ढूंढते, और ये जो जगह है सारी पहाड़ी की, उम्मे ऐमन जो फरमाती हैं, जो अबवा की है, ये झाड़ियों वाली है, यहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ हैं। कहती मैं वापस कब्र के ऊपर गई जहाँ पे कि वालदा को पिछली रात जो है वो दफन किया था। तो ये बच्चा अपनी माँ की कब्र के साथ लिपटा हुआ था, अपनी माँ की कब्र के साथ लिपटा हुआ था, जैसे जफ्फी डाल के नहीं लेटते आप, ऐसे ही अपनी माँ की कब्र के ऊपर जफ्फी डाल के ये बच्चा जो था वो लेटा हुआ था। और अपनी ज़ुबान में, 6 साल का बच्चा है ना, अपनी ज़ुबान में माँ से ये शिकवा कर रहा था कि माँ आप क्यों चली गई, आप मुझे अकेला छोड़ के चली गई। और ये उम्मे ऐमन कहती हैं कि मैंने बड़ी तकलीफ़ और दिक्कत के साथ इस बच्चे को वहाँ से उठा के सीने से लगाया, और मैं लेकर इसको पहुँची मक्का। मक्का जब पहुँची उम्मे ऐमन, तो आपको पता है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं, उन्होंने इस बच्चे के वालिद हज़रत अब्दुल्ला के लिए 900 ऊँट, एक ऊँट जो है ना, और ये सुर्ख ऊँटों का जिक्र है, एक ऊँट जो है ना वो आज की 3 करोड़ की गाड़ी है, 900 ऊँट जो हैं वो कुर्बान किए थे, क्योंकि इनके यहाँ औलाद नहीं होती थी, तो फिर इन्होंने मन्नत मानी थी। देखिए कितने हम बदनसीब लोग हैं कि वो तमाम बातें जो दीन के अंदर और बुखारी शरीफ के अंदर और हदीस की किताब में मौजूद हैं, आज हम उनको भी मजहबी इख्तलाफ बनाकर सिर्फ अपनी मैं क्या कहूँ, मैं ये बात करना नहीं चाहता, आज खुशी का दिन है, वो बातें जो कि तयशुदा हैं उस पर भी हम
بحث اور مباحثہ کرتے ہیں۔ آپ نے منت مانی تھی کہ اگر میرے بیٹوں میں سے بیٹے پیدا ہوں گے تو میں ان میں سے ایک بیٹا جو ہے اس کو حوالے کر دوں گا حرم کے۔ پھر آپ نے وہ جب بھی وہ نام آتا تھا قربانی کا لفظ ہے یہاں پہ، تو وہ آپ کے اس بچے کے والد کا آتا تھا۔ تو پھر 900 اونٹ قربان کرنے کے بعد اس منت کو پورا کیا، اور یہ والد جو ہیں ان کے ہاں حضرت آمنہ جو ہے وہ نکاح میں آئیں، اور میرے اس بچے نے اس ہستی نے جو ہے وہ جنم لیا۔ کعبے میں منتیں ماننے کے بعد حضرت عبد المطلب جو ہیں انہوں نے ان کو پرورش کیا جب یہ یتیم ہو کر آئے۔ اور حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ مجھے وہ وقت یاد ہے جب کہ حضرت عبد المطلب کا بھی جنازہ جا رہا تھا، اور یہ بچہ گلیوں میں اس جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ پھر کفالت جو ہے وہ میرے اس بزرگ ہستی نے، حضرت ابو طالب جو ہیں انہوں نے شروع کی۔ یہ جو بچہ جس کی نہ والدہ تھی نہ والد تھے، یہ پتہ ایک جملہ کہتے تھے، اور یہ جملہ جو ہے وہ ظاہر ہے بہت سے ہمارے علماء کرام کی نظر میں شاید اتنا مضبوط نہ ہو، لیکن جملہ بڑا خوبصورت ہے۔ یہ بچہ جب بڑے ہو گئے نا تو یہ کہتے تھے کہ اگر میں حالت نماز میں ہوں نا، نماز کی حالت میں ہوں، اس میں کوئی فرض اور کسی اور نماز کا ذکر نہیں ہے، بس یہ ہے ذکر کہ جب میں نماز کی حالت میں ہوں اور اگر میری ماں مجھے نماز کے اندر بھی آواز دیتی تو میں اپنی نماز کو چھوڑ کے اپنی ماں کے آواز پہ لبیک کہتا۔ یہ محبت ہے اس ہستی کی جس کی آج ہم سالگرہ جو ہے وہ منا رہے ہیں۔ یہ عظیم ہستی جس کے چچا نے ان کو پالا ہے، حضرت ابو طالب جو ہیں وہ آپ کے والد کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے ان کو پالا اور خدمت کی، اور بڑی خدمت کی حضرت ابو طالب نے۔ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ ان کی خدمت میں ہمیشہ ان کو یہ کہتے تھے، جب ان کا وقت آخر تھا چچا کا، تو چچا اپنے اس بھتیجے سے بلا کر ایک بات کہتے تھے ہمیشہ، وہ کہتے تھے بھتیجے میں زندگی میں وہ حق ادا نہیں کر سکا، میں وہ حق ادا نہیں کر سکا جو تیرا حق تھا مجھ پہ کہ میں تیرا جس طرح میں تیری خدمت کرتا، میں تیری خدمت نہیں پوری کر سکا۔ اس بات پہ تو معذرت کی، لیکن دوسری طرف انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اکٹھا کیا، اور اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھو بات سنو، اپنے بیٹوں کو میں ذکر کر رہا ہوں لیکن میں نام نہیں لے رہا ابھی، صرف اس واسطے کہ میں آپ کے سامنے ایک ایسی داستان پیش کروں جو داستان ہمارے دلوں میں رچ بس گئی ہونی چاہیے، اور ہے بھی۔ اپنے بیٹوں سے کیا کہا؟ اپنے بیٹوں کو کہا کہ دیکھو جس طرح میں نے ہمیشہ کسی بھی جگہ پہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے تھے حضرت ابو طالب کے گھر میں، تو اپنے بیٹوں کو پیچھے رکھتے تھے، پہلے اس بچے کو کھانا کھلاتے تھے اور پھر اپنے بیٹوں کو کھلاتے تھے کہ دیکھو جس طرح کہ میں نے اس بچے کی خدمت کی ہے، کوئی اس میں کسر نہ چھوڑنا، اس کے مال کی، جان کی، عزت کی، ہر طرح کی جو حفاظت ہے وہ کرنے۔ یہ نصیحت کرتے ہوئے یہ گئے، اور وہ نصیحت پتہ کیوں کر رہے تھے؟ اور یہ جو بچے ہیں انہوں نے بھی کیا کمال بات کی ہے، انہوں نے شیب ابی طالب ہو تب بھی، اور جب ہجرت کا واقعہ ہو، جب کہ اس بچے نے ہجرت کی مکے سے مدینے، تب بھی اس بستر کے اوپر لیٹ کے اپنے باپ کی اس وصیت کو پورا کیا کہ جب خدا نخواستہ کوئی خطرہ ہوگا اس بچے کی جان کو کسی بھی طرح سے، وہ شیب ابی طالب ہو جہاں پہ دشمنوں کے وار کا ہمیشہ خطرہ رہتا تھا، یا وہ بستر ہو جس کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ امانتیں لٹانے کے بعد واپس آ جانا، چلتے آنا، تو اس امانتوں والے بستر پہ جب وہ سارے لوگ میرے نبی کو خدا نخواستہ کوئی زر پہنچانے کے لیے آئے تھے تو وہاں بھی ابو طالب کے بیٹے ہی لیٹے ہوئے تھے۔ یہ ساری گفتگو جو ہے یہ بزرگ جب کر رہے تھے ابو طالب، تو انہوں نے ایک جملہ آخر میں کہا، میں نے روایتوں میں پڑھا اور یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اور اس سے ایک بہت بڑی نصیحت بھی ملتی ہے، وصیت بھی ملتی ہے، اور ایک تسلسل ہے ان چیزوں کا جو کہ ہماری احادیث کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے کہا کہ دیکھو بھتیجے میری ہڈیاں جو ہیں نا یہ بوڑھی ہو گئی ہیں، اب یہ بالکل بوڑھی ہڈیاں ہو گئی اور میں اللہ کے ہاں یعنی کہ حاضری کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اس امید کے ساتھ جا رہا ہوں۔ یہ جملہ دیکھیے کہ ہستی نے کیا کہا، اوئے ہوئے ہوئے، کہتے ہیں بھتیجے مجھے یقین ہے کہ جب روز قیامت ہوگا نا تو یہ برسیدہ، یہ گلی سڑی ہڈیاں، گلی ہوئی ہڈیاں، برسیدہ ہڈیاں جو ہے نا، یہ تیری رحمت سے، تیری شفاعت سے تازہ ہو جائیں گی،
اور پھر ان کو وہ دوام ملے گا جو تیری شفاعت کا جو ہے وہ حق ہے، تو ان کی شفاعت کرے گا۔ یہ ہستی اس ہستی کو کہہ رہی ہے کہ تو میری ان برسیدہ ہڈیوں میں بھی جان ڈالے گا اللہ کی رضا سے، اور پھر ان ہڈیوں کو بھی انشاءاللہ تعالی جنت جو ہے وہ ملے گی۔ یہ پہچان جو ہے نا، یہ ہم تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں، ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کو اس طرح سے شاید پہچاننے کی تعلیم حاصل نہیں کر پائے جس طرح کہ ایک راہب کے پاس تھی۔ 10 سال کے تھے نا میرے نبی، تو یہ اپنے چچا کے ساتھ جو تھے وہ جا رہے تھے شام کے سفر میں، تو اس راہب نے دیکھا نا جب اس قافلے کو جاتے، اس نے ہزاروں دفعہ دیکھا تھا، لیکن شام سے 6 8 10 کلومیٹر پہلے تھا ان کا ایک عبادت گاہ بنی ہوئی تھی۔ میں عبادت گاہ کا نام بھی نہیں لے رہا تاکہ یہ نہ پتہ ہو کہ وہ کس مذہب سے تھا، لیکن احادیث میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے روکا ان سب قافلے والوں کو، اور اس نے قافلے والوں میں کے سردار کو بلایا، ابو طالب علیہ السلام کو، اور کہا کہ آپ لوگ میرے پاس دعوت پر آئیں۔ وہ دعوت پہ کبھی بلایا نہیں تھا اس نے۔ جب وہ دعوت پہ سارے لوگ اگلے دن گئے تو اس نے سب کو دیکھا، سب لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ، اور بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ وہ بچہ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا وہ اس درخت کے پاس بیٹھا۔ انہوں نے کہا اسی کو تو بلاؤ، اسی کے لیے تو میں نے دعوت کی ہے۔ جب وہ بچہ آیا تو آپ نے ابو طالب کو ایک طرف لے کے چلے گئے۔ یہ راہب جو اس کا تاریخ میں نام آتا ہے وہ بریرہ ہے، یا اس کے قریب کا نام ہے۔ وہ لے کر گئے اور کہا کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ۔ حضرت ابو طالب نے کہا کیوں واپس لے جائیں؟ انہوں نے کہا یہ آنے والے وقت کا نبی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک راہب کہہ رہا ہے۔ ہم آج کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت کا اعلان ہوا۔ ہاں اعلان ہوا، علم پہلے ہی تھا، صحابہ کو بھی علم تھا، ابھی عرض کروں گا کیسے علم تھا، راہب کو بھی علم تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ آنے والے وقت کیا جو ہے وہ نبی ہے۔ آپ نے کہا کہ تمہیں کیسے علم ہوا؟ مجھے یقین ہے ابو طالب علیہ السلام کو پتہ تھا، لیکن انہوں نے پوچھا راہب کو آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب تم آ رہے تھے نا قافلے میں تو اوپر ایک بادل تھا جو صرف اس بچے پہ سایہ کر رہا تھا، اور یہ بچہ جس درخت کے جس پاس سے گزرتا تھا اس درخت کی ٹہنیاں جو ہیں وہ جھک جاتی تھیں اس بچے کو دیکھ کے۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ آنے والے وقت، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم نے اس کا انتظار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس بات کو نا بڑا واضح کر دیا، ایک نسبت ہے اور ایک عمل ہے۔ نسبت چاہے فرعون کے ساتھ ہو، لیکن عمل اگر موسیٰ کو پالنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس عورت کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں کر دیتا ہے۔ یہ کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت قائم کی۔ دوسری طرف دیکھیے کہ چاہے نسبت جو ہے وہ پیغمبر سے ہو، نبی سے ہو، لوط علیہ السلام سے ہو یا نوح علیہ السلام سے ہو، لیکن اگر عمل جو ہے وہ حکم کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر بھی لعنت بھیجتا ہے اور ان کو دوزخ دیتا ہے۔ لیکن تیسری طرف دیکھیے ایک ایسی خاتون جس کا اعتماد اللہ پہ کیسا ہے، کیا عمل ہے اور کیا نسبت ہے، جو کنواری ہے لیکن اللہ نے اس کو ماں بنایا، لیکن ذکر پھر قرآن میں کیا۔ یہ نسبت اور عمل کا جو کردار ہے نا، یہ اللہ کے ہاں سنت ہے۔ اگر ان کو قائم رکھیں گے نا تو پھر آگے بات بنتی ہے۔ قوالی پہ جانے سے پہلے ایک بات ذکر کروں، ایک ہدیتاً، وہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ مقام محمود پہ جب میرے نبی کو بٹھا دیا جائے گا نا تو لوگ جو ہے نا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہاں ہوں گے نا، وہاں جو حسنین ہے یہ قوالی کر رہا ہوگا، یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا، لوگ جو ہے وہ ذکر رسول کر رہے ہوں گے، اللہم صلی اللہ پڑھ رہے ہوں گے، تذکرہ کر رہے ہوں گے، سارے لوگ اکٹھے ہو کے مقام محمود پہ میرے نبی بیٹھ کے، پھر اللہ سب کو کہے گا حسنین چپ ہو جاؤ، بلال کتب چپ ہو جاؤ، سب چپ ہو جاؤ، اب تم نے ذکر نہیں کرنا رسول کا۔ یا اللہ کو غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں، تم بند کر دو ذکر محمد، اب محمد کا ذکر رب خود کرے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا واقعہ ہے جس پہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس نبی پہ، پیغمبر پہ، میرے رسول پہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اطلاع دی، اور جبرائیل علیہ السلام آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ اپنی تمام حیات میں، ظاہری حیات میں ایک ایسی دعا مانگ لے جو اللہ انکنڈیشنلی پوری کرے گا۔ کسی نے مردوں کو زندہ کرنے کی دعا مانگی، کسی نے آسمان سے کھانا منگوانے کی دعا کی، جو مانگی وہ پوری ہوئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ آپ یہ دعا کیجیے۔ کیا موقع تھا! میرے نبی جو مانگتے اللہ کہتا ہے کہ میں انکنڈیشنلی پوری کروں گا۔ اس پہ ہوا کیا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں کہ میرے نبی نے کیا جواب دیا۔ میرے نبی بیٹھے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ کہا ہاں، مجھے آنے والی امت یاد آ گئی۔ آنے والی میں یہ وہ میرے پیچھے بیٹھے جو میرے بچے ہیں، وہ مجھے آنے والی امت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ، آپ نے ان کے لیے آنسو بہا دیے؟ کہا ہاں، آنسو محبت کے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو کیونکہ تم نے مجھے دیکھا ہے، تم میرے پاس ہو۔ یہ لوگ بھی مجھ سے محبت کریں گے، زیادہ کریں گے، لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا۔ وہ اپنی اولاد کو، اپنی جان کو، اپنی مال کو مجھ پہ قربان کریں گے، لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ یہ آنسو میرے نبی نے میرے لیے بہائے۔ اور پھر کیا کہا؟ پہلی بات پہ آتا ہوں، جو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک دعا جو آپ چاہیں مانگ لیں۔ میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم کیا جبرائیل علیہ السلام سے کہ جو دعا بھی چاہوں مانگ لو۔ کہا یا رسول اللہ، جو بھی چاہیں مانگ لیں۔ میرے رسول نے کہا پھر میرے رب تعالیٰ سے جا کے کہہ دو، میرے رب سے جا کے کہہ دو کہ یہ دعا میں روز حشر، قیامت کے روز مانگوں گا۔ یہ دعا تب تک پینڈنگ کر دی جائے کیونکہ میں تب اپنی امت کی، اپنی اس امت کی جس کے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے ہیں، میں اس کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ اب معاملہ صرف یہاں پہ پہنچا کہ آپ کو نماز کا کہا گیا، آپ کو روزے کا کہا گیا، آپ کو زکوٰۃ کا کہا گیا۔ یہ ہے فرض۔ آپ بیمار ہیں، مجبوری ہے پڑھنی ہے، آپ سفر میں ہیں، مجبوری ہے پڑھنی ہے۔ لیکن جو عشق رسول ہے نا، یہ مسرور ہے، یہ مجبوری نہیں ہے۔ یہ جس کو اللہ توفیق دینا چاہے وہ کرے، جس کو توفیق خدا نخواستہ نہ ملے وہ مجبور ہے، لیکن یہ توفیق کی بات ہے، اس پہ اعتراض کی بات نہیں۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیے کیسا خوبصورت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، صحابہ میں تو اللہ کے رسول موجود ہے نا، اب اللہ کے رسول کے سامنے اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ مجھ پہ نبوت آئی ہے، اور یہ 40 سال کا واقعہ ہے نا۔ اللہ کے رسول کے سامنے صحابی بیٹھے ہیں اور صحابہ پوچھ کہہ رہے ہیں، عقیدہ دیکھیے کتنا صاف ہے میرے صحابہ کا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ ارے سب کو پتہ کب ملی، ظاہری طور پہ۔ کیا عقیدہ پیش کیا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کو کب ملی نبوت؟ کہنا چاہیے تھا ارے یہ 40 سال کا جب میں تھا تو تب نبوت ملی۔ یہی جواب تھا نا جو ظاہری طور پہ جس میں میرا اور آپ کا جھگڑا ہمیشہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جواب پتہ کیا دیا؟ کہا کیا عقیدے اللہ کے رسول نے صاف کر دیے۔ کہا جب روح اور جسم میں ابھی گنجائش تھی، یعنی کہ وہ ابھی ملے نہیں تھے، جب ان میں فاصلہ تھا، جب آدم تخلیق نہیں ہوا تھا تو میں وہاں موجود تھا۔ یہ تخلیق ہے میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حضرت عمار یاسر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرے اور آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت جو ہے نا وہ دعا چھوڑی ہے، اور وہ ہے درود۔ اور اللہ کے رسول نے، حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب میں ظاہری طور پہ، اب پھر یہاں پہ ظاہری ہے، ظاہری طور پہ جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو اللہ میری قبر کے اوپر ایک فرشتے کو نافذ کر دے گا، اور اس فرشتے کا کام یہ ہوگا کہ وہ ساری دنیا کی آوازوں کو سنے گا، اور اس میں سے پھر وہ ڈھونڈے گا کہ کس نے درود پڑھا۔ دیکھیں نا، آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ، اس سے پہلے آپ کہہ لیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی، تو اس کے بعد ایک پیغام ہے نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
वआलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि उस फरिश्ते का काम यह है कि वो ये दरूद मुझ तक पहुँचाएगा, वो मुझ तक ये सलाम पहुँचाएगा, और फिर मैं इसका जवाब रोज़ क़यामत अपने उस उम्मती को दूँगा। वो फ़ज़ल, वो शफ़ाअत जो मेरे रसूल की है, इंशाअल्लाह ताला उसके उम्मीदवार नहीं, यकीन के साथ बैठे हैं। हमें उम्मीद नहीं, हमें यकीन है इस बात का कि इंशाअल्लाह ताला मेरे नबी, यही जिनकी आज हम सालगिरह, हम हैप्पी बर्थडे, उनकी पैदाइश मना रहे हैं, ये मेरे लिए शफ़ाअत का एक इंतहाई महफूज तरीका और एक इंतहाई खूबसूरत तरीका जो है, और ख़ूबसूरत दुआओं के साथ जो हैं वो हौज़ कौसर पे होंगे। और मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहूँगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे अकायद थे मेरे सहाबा के, मैं इसमें कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जैसे हम आज जिन अकायद पर हैं ऐसे ही अकायद कम व पेश जो है वो सहाबा के कैसे थे। कि देखिए सर्दियों के दिन, मदीने की सर्दियाँ, मदीना रेगिस्तान की सर्दी जो है ना वो हमारी सर्दियों से बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की होती है। मदीने की सर्दी है और फजर का वक्त है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो नमाज के लिए गए हैं। और आपको पता है पीछे गलियों में क्या हो रहा है? पीछे गलियों के अंदर जितने बच्चे हैं, जितनी ख़वातीन हैं जो कि पीछे रह गई हैं, जो कि मस्जिद के अंदर नहीं गईं, वो सारी कटोरों के अंदर ना पानी लेके, प्यालों के अंदर ना पानी लेके ना गलियों में खड़ी हो जाती थी, उस रास्ते में से जिस रास्ते से मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़रना होता था। और जाते हुए मेरे नबी इन तमाम प्यालों, इन तमाम कटोरों के अंदर अपनी उंगलियां जो हैं वो डुबोते हुए जाते थे, डुबोते हुए जाते थे, डुबोते हुए जाते थे। ठंडा पानी होगा सर्दियों का, लेकिन मेरे रसूल ने कभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को इनकार नहीं किया। अब वो ये पानी था जो कटोरियों में लेके जाते थे, वो बरकत के लिए लेकर जाते थे। वो पानी को दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे, खाने के अंदर वसत के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे, घर में बरकत के लिए भी रखते थे। मेरे रसूल ने ये बरकत का जो सिलसिला है ये सहाबा से शुरू किया। अब गौर कीजिए कि एक नबी का किरदार कैसा खूबसूरत नज़र आता है। और इस बात को जो रावी कर रहे हैं वो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला है। कहा कि ये पत्थर जो है खंदक का ये टूट नहीं रहा, पत्थर बड़ा सख्त है। अब बड़े नौजवान साहबी है ना वहाँ पे, वो सारे साहबी जो हैं वो उसको तोड़ रहे हैं, वो नहीं टूट रहा। मेरे रसूल है जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक कदाल लेकर गए और उन्होंने कदाल को जब मारा तो ज़ाहिर है जब आपने उसको ऊंचा उठाया तो आपका जो ऊपर का लिबास था, जो चादर थी वो ऊंची हुई। तो साहबा ने देखा कि आपके जिस्म पे 3 पत्थर जो हैं वो बंधे हुए हैं। आपने उस पत्थर पे मारा, वो पत्थर नरम हो गया, वो टूट गया। ये मोइज़ा है, ये काफ़ी है नहीं, ये बात नहीं है। अब बात यहाँ से शुरू होती है। आपसे पूछा या रसूलल्लाह आपके पेट पे पत्थर, अल्लाह के रसूल कहते हैं मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अब हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला जो हैं वो अपने फ़ौरन घर जाते हैं और अपनी बीवी को कहते हैं कि कुछ करो इंतज़ाम। उनके पास एक छोटा सा बकरी का बच्चा है और एक इतना सा आटा है जिसको कहना चाहिए 3-4 लोगों की रोटी बन सकती है। उसने आके ना कान में ना सरगोशी की रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, या रसूल अल्लाह मेरे घर में छोटा सा गोश्त बना हुआ है, मैं बनाता हूँ और आप भी आइए, और 2-4 रोटियाँ हैं, आप अगर एक आध साथी को लेकर आना चाहें तो मेरी बीवी इंतज़ार कर रही है। अब ये है रसूल मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने सारी जगह पे सारों को कह दिया। अब वो को 1000-1200 साहबी हैं भाई वहाँ पे, सबको कह दिया। ये जाबिर ने बुलाया अपने घर दावत पे, ये है मेरा रसूल जिसका दस्तरखान है। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला को कहा कि देखो तुमने जाके जो खाना पकाना है उसके ऊपर से ढकना नहीं उठाना और आटे पे से कपड़ा नहीं उठाना जब तक मैं ना आ जाऊँ। 1000 से ज़्यादा सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के घर गए, सब ने सैर होके खाना खाया और सैर होके खाने के बाद वो कहते हैं कि मेरे घर में खाना उतना ही पड़ा हुआ था जितना था। एक बार वो जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आए ना अल्लाह के रसूल से मांगने के लिए कुर्ता, हज़रत औफ जो थे ना ये मल्टी बिलियनियर थे, आए और रसूल को एक औरत ने नया कुर्ता ला कर दिया था ना, और उस कुर्ते को देख के रसूल की तरफ कहा कि या रसूलल्लाह कितना खूबसूरत कुर्ता है। कहा तुम्हें चाहिए? कहा या रसूलल्लाह अगर दे दें तो बड़ी बात है। आप अंदर गए, कुर्ता उतारा, बड़ा खूबसूरत कुर्ता था और दे दिया हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को। पुराना कुर्ता पहन के आ गए। साहबा ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा, अब्दुर्रहमान तू तो कपड़े का कारोबार करता है, तू तो लाखों कुर्ते और जोड़े खरीद सकता है, तूने ऐसा, नबी के पास तो एक ही था। हज़रत औफ कहते हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं भाई ये कुर्ता तो मेरा कफन होगा, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे ये कुर्ता पहनाना, क्योंकि मैंने माल से, नमाज से, रोज़े से, ज़कात से मुझे नहीं लगता कि मैं बख्शा जाऊंगा, लेकिन अगर ये कुर्ता मेरा कफन होगा तो मुझे यकीन है अल्लाह मुझे बख्श देगा। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह हमें इसी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल रोज़े क़यामत में बख्श दे। आमीन।